تحریر فرمایا ہے کہ اسلامک سوسائٹی میں والدین بچی کا رشتہ دیتے ہوئے لاکھوں روپے معاوضہ لے کر بچی کو فروخت کرتے ہیں۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے اس کی کیا جزا سزا ہے؟ دیکھیے، اصولی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آزاد شخص کسی صورت میں فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام سے پہلے معاشرے میں یہ بات موجود تھی کہ جبراً طاقتور آدمی کسی کمزور آدمی کو پکڑ لیتا تھا اور بازار میں جا کر بیچ دیتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا، اور دنیا میں مختلف جگہوں پہ ابھی تک بھی ایسے ہوتا رہا۔ امریکہ کی ہسٹری آپ پڑھیں تو یہ اپنے زمانے میں افریقہ گئے اور وہاں سے سیاہ لوگوں کو جبراً امریکہ لے کے آئے، اور امریکہ اس بنیاد پہ سوسائٹی بنی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اس کو حرام قرار دیا، گناہ قرار دیا، اور پابندی لگا دی کہ کوئی شخص جبراً کسی کو پکڑ کے نہیں بیچ سکتا، حتیٰ کہ اس آزادی اور حریت کو اتنا تسلیم کیا گیا کہ فقہا نے کہا یہ جتنے وظائف مختلف مشائخ پڑھتے ہیں کہ جنات کو اپنے قابو میں لے آئیں، یہ وظیفے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ ایک آزاد جن کو اس کی آزادی سے محروم کر دینا، یہ کون سی کوئی انسانیت کی بات۔ اسلام نے اس سے بھی آگے بڑھ کے بات اب اس دور میں کی کہ مختلف طرح کی گولیاں اور انجیکشنز جو جانوروں میں فیمیل کو دیے جاتے ہیں تاکہ پریگننسی ہو جائے، اسے بھی کوئی اچھا عمل نہیں سمجھا گیا۔ دودھ کی پیداوار زیادہ کرتے ہیں، ہم اسی لیے اس کو مکروہ سمجھتے ہیں اور اس کو زیادہ درست نہیں سمجھتے کہ افزائش نسل کے لیے اس جانور کو کوئی انجیکشن لگایا جائے یا کوئی ایسا عمل کیا جائے۔ ایک فطری جذبہ ہے جنس کا جانوروں میں، اسے اس لذت اور اس جذبے کی تسکین سے کیوں محروم کیا جائے؟ بالکل اسی طرح کوئی آدمی کسی کی آزادی سلب نہیں کر سکتا۔ شوہر اور بیوی، وہ بیوی کوئی غلامی میں نہیں آ جاتی کہ شوہر کی ہر چیز وہ مانے اور ہر چیز پہ اسی کی رضامندی کو اختیار کرے۔ شریعت نے ہر ایک کے لیے حدود متعین کر دی ہیں۔ اسی لیے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے آپس میں، وہ بالکل اجنبی ہوتے ہیں، اور اللہ نے ایک رشتے کے ذریعے انہیں باندھا ہے۔ ان کا پیسہ الگ ہے، ان کی دولت الگ ہے، ان کے حقوق الگ ہیں، وہ کوئی رشتہ داری نہیں، خون کی رشتہ داری نہیں، کچھ نہیں ہے، تو بعد میں بنتی ہے، ایک بندھن کے ذریعے آپس میں جڑے۔ تو یہ آزادی جو ہے یہ انسانوں کا، جانوروں کا، جنات کا، ہر ایک کا بنیادی حق ہے، کوئی کسی کو خرید نہیں سکتا۔ یہی صورت نکاح میں بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے بچوں کو نہیں بیچ سکتا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں جاری تھیں۔ آپ کے ایک فکرے سے جو آپ نے محبت میں ارشاد فرمایا تھا، اس طرف پتہ چلتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ، اور وہ جب بھی اپنے گاؤں سے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبزیاں، پھل، یہ سب چیزیں لے آتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ان کے لیے شہد کی چیزیں منگاتے رہتے تھے، کبھی صابن کی طرح کی کوئی چیز منگا لی، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز، اور سٹاک کر لیتے تھے گھر میں۔
جب یہ آتے تھے تو آپ انہیں دے دیتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ تم ہمارے دیہات اور ہم تمہارے شہر. بہت محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے. اور ایک دن یہ بازار میں اپنی سبزیاں وغیرہ بیچ رہے تھے تو پلان یہ تھا کہ اس کے بعد فارغ ہو کے خدمت میں حاضری دوں گا. تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لائے کسی غرض میں، تو دیکھا یہ بیچ رہے ہیں، تو آپ نے پیچھے سے جا کے جیسے ان کے دست مبارک پورا بازو بڑھایا اور ان کی آنکھوں پہ بازو رکھ لیا، اور انہوں نے اب اپنے آپ کو کسمسائے اور چھڑانے کی سوچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا یہ غلام ہے، کوئی مجھ سے خریدے گا؟ انہوں نے کہا میں آزاد آدمی ہوں، تم کون ہو جو مجھے بیچ رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ یہ بات کہی تو وہ سمجھ گئے اور پھر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور اپنے ہاتھ الگ کر لیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول غلام قاصد، ایسا آدمی جس کی ایک ٹکے کی قیمت نہیں ہے، کیا آپ کو ملے گا؟ میں تو اتنا نالائق ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بل انت عند اللہ غال، مجھ سے پوچھ اللہ کے ہاں تیری کتنی قیمت. یہ شراب پیتے تھے اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کرنے کا حکم دیا اور آپ پریشان تھے. تو کسی آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ بار بار شراب پیتا ہے، بار بار آپ کو تنگی ہوتی ہے، ہم اس کا خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایسے نہیں کرو عمر، تمہیں پتہ نہیں ہے اسے مجھ سے کتنی محبت ہے، اللہ سے اسے کیسی محبت. یہ جو فکرہ فرمایا نا آپ نے غلامی کے سلسلے میں، اور اس نے کہا کہ میں آزاد ہوں اور آپ نے کہا کہ مجھ سے، یہ ساری بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہے اس تحریک کا کہ لوگوں کو آزادی سے غلامی میں تبدیل کیا جائے. رہ گئی خواتین کی بات، کسی آدمی کو یہ اختیار اور حق نہیں ہے کہ اپنی بچی کے عوض میں کوئی پیسہ وصول کرے. البتہ شریعت اسے ایک اختیار دیتی ہے، شریعت کے اس اختیار کا ناجائز استعمال یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، شریعت کی نہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، حالانکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ اتنے بڑے لوگ پیغام دے چکے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس شرف کے لیے منتخب فرمایا. تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول شادی سے انکار نہیں، مگر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈھال میں نے تمہیں دی تھی بدر میں وہ کہاں؟ تو انہوں نے کہا وہ ہے، آپ نے میں اسے بیچو اور شادی کر. وہ گئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اور انہوں نے 480 سکے انہیں دیے اس کے، تو وہ لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں تقسیم فرمایا اس کی کچھ چیزیں خرید لو، یہ اپنی جیب میں ڈالو اور یہ اپنے گھر کے لیے رکھو، اس میں تمہیں کام آ جائیں. شریعت اب بھی یہ اجازت دیتی کہ داماد اگر اتنا غربت میں ہے تو سسر اس کی مدد کر دے. داماد اگر کوئی پیسے دیتا ہے اس لیے، یا اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے پیسے دیں کیونکہ میرے ہاں بھی اتنی قیمت نہیں ہے، اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ چیزیں خرید سکوں، تو یہی وہ چیز ہے جو حق مہر کہلاتا ہے. خالصتاً یہ بیوی کا پیسہ ہے، چاہے اٹھا کر گلی میں پھینک دے، چاہے اپنے والدین کو دے، جو مرضی کرے، کوئی اس سے شور نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیا کیا. یہی حق مہر رخصتی سے قبل اگر سسر نے لے لیا اور اس نے کہا یہ آپ کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر رہا ہوں، تو اس پہ اپنے لیے خرچ کرنا ایک پائی بھی حرام ہے، سب کا سب بیٹی کا ہے. پھر ایک صورت بنتی ہے کہ بیٹی کے پاس جب پیسہ آیا اسے کہا بھائی آپ لے لیجئے، اسے گفٹ کے طور پہ کیا تو اس کی مرضی، نہ کرے تو اسے کون پوچھنے والا. شریعت نے یہ سسٹم رکھا تھا، اس کو بگاڑ کر لوگوں نے دوسری طرح سے کر لیا کہ بیٹی کو اگر کہیں اسلامک سوسائٹی میں یہ پایا جاتا ہے تو یہ قطعاً ناجائز چیزیں ہیں، ان سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور ذرا سی حدیث میں باقی بات رہ گئی
کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے یہاں یہ تقسیم ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں دے دی، تو ولیمے کے موقع پہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے عثمان کتنے اچھے تھے میرے ساتھ، وہی جو ڈھال انہوں نے مجھ سے خریدی تھی شادی کے موقع تحفے پہ مجھے واپس کر دی۔